السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دستک ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں سیف سے کہتی ہے کرن کہ میں گھر میں بھی کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس سے بات کروں۔ اس کے جواب میں سیف کہتا ہے کہ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں کہ جو بہت بھولے بننے کی کوشش کرتی ہیں اور لیکن وہ بھولی ہوتی نہیں ہیں۔ اور کرن کے ماموں کبیر اسے کہتے ہیں کہ تم اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہو، سمجھدار ہو، میچور ہو، تمہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ کرن کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنی پہلی محبت کا ذکر کرتا ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کے سامنے، تو آپ سوچیں اس پر کیا گزرے گی۔ اور پھر فون آتا ہے سیف کے موبائل پہ اور کرن دیکھتی ہے تو اسے پوچھتی ہے کہ یہ FA کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دوست، کہتی ہے کہ وہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے۔ اور اس سے پہلے دستک کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ شادی کے بعد سے ہی سیف کا رویہ جو ہے وہ بہت اکھڑا سا ہے اور کرن بہت اپسیٹ ہے، بڑی پریشان ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ ناشتے کی ٹیبل ناشتہ کرنے سے پہلے جب وہ ان کی بات ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ ادھر میکے جانا ہے اور میرے ماموں نے ڈنر کا انتظام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پسند، تمہارے ماموں نے بہت سوال کرتے ہیں اور بہت پوچھتے ہیں، تو تم چلی جانا۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں اچھا نہیں لگے گا، تو کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ جیسے آپ کو میں پسند ہی نہیں ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی اور لڑکی تھی آپ کی زندگی، آپ کسی اور کو پسند کرتے تھے؟ تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں پسند نہیں بلکہ محبت کرتا تھا۔ اور وہ بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ ناشتے کی ٹیبل پر آتی ہے تو ماں کے آفر کرنے پہ کہ بیٹھو ناشتہ کرو، جب وہ پیار سے اس سے بات کرتی ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتی اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ سب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی خالہ، سیف کی ماں اور سیف کی بہن کہ کیا ہو گیا ہے، سب سیف کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے اس کو کچھ کہہ دیا ہے، اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اور پھر سیف خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں نے اس کو ساری بات بتا دی ہے جو حقیقت تھی، تو وہ اور زیادہ اپسیٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ بعد میں اس کو بڑا بہلانے کی کوشش کرتی ہے کہ سیف نے مذاق کیا تھا، وہ ایسے کہہ رہا ہے وہ، اور بڑی مشکل سے اس کا سیٹ کرتی ہے۔ اور پھر وہ اس کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر چلا تو جاتا ہے، لیکن راستے میں کہتا ہے کہ میں زیادہ دیر رکوں گا نہیں، میں واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ لیکن میں تو ابو کے پاس رکنا چاہتی ہوں اس ٹائم۔ کہتا ہے ہاں تو تم بے شک رکو، لیکن مجھے مت مجبور کرنا۔ اور پھر وہاں آتا بھی ہے تو خاموش اور بڑا اکھڑا سا اور بیٹھ کے موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ اور تھوڑی دیر وہ کرن کی بہن جو ہے وہ جوس لے کر آتی ہے تو وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پینا، کسی کے سوال کا کوئی ٹھیک طرح سے جواب نہیں دیتا۔ اور پھر ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ ایسے کیسے بیٹے، ہم نے تو تمہارے لیے اہتمام کیا ہوئے ڈنر کا، اور ماموں نے خاص طور پہ، تو کہتا ہے کہ میں نے کرن کو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نہیں جا سکوں گا ڈنر پہ، مجھے بہت کام ہے، اور چلا جاتا ہے وہاں سے۔ ماں کرن کو بھیجتی ہے کہ جاؤ اس کو روکو، لیکن کرن جانتی ہے کہ وہ سنے گا تو نہیں میری بات۔ اور پھر اس کے جانے کے بعد جب ماں اور ماموں اسے پوچھتے ہیں اور پھر اس کا باپ بھی آ جاتا ہے تو وہ ساری حقیقت ان کو بتا دیتی ہے کہ اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا، محبت کرتا ہے کسی اور سے، اور وہ تو میرے ساتھ شادی پہ خوشی نہیں ہے۔ اب ماموں جو ہے اس کے کبیر ماموں، وہ بہت زیادہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو، اپنے بہنوئی سے کہتے ہیں کہ آپ کو فوراً اس کے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا آرام تحمل سے، مجھے اپنی بیٹی کو بسانا ہے، اجاڑنا نہیں ہے۔ اور پھر وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ تمہیں مارتا پیٹتا ہے یا کہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو آرام تحمل سے تمہیں یہ سب برداشت کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اور پھر اس طرح وہ جب بھی گھر آتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا رویہ اسی طرح کا رہتا ہے، وہ بڑا اس کا جو ہے وہ
اپنی نند سے بھی وہ یہی کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے صحیح طرح سے بات ہی نہیں کرتے، اور وہ پھر اس کی خالہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا اور تم پریشان مت ہو، آہستہ آہستہ ابھی ظاہر شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ تم اس کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ اور پھر ماموں بھی اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں خود اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا، آواز اٹھاؤ۔ اور پھر جب وہ بہن کے سمجھانے پہ وہ سیف کو کہتی ہے کہ تمہیں اس سے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور وہ اسے معذرت کرتا ہے اور پھر اس کو وہ چوڑیوں والا گفٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ رات میں بھول گیا تھا، یہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو اتنی دیر میں بہن آ جاتی ہے دروازہ نوک کر کے، اور پھر اندر آتی ہے تو وہ کہتی ہے میں تم لوگوں کے لیے فروٹس لائی تھی۔ پھر جب دیکھتی ہے کہ اس نے ہاتھ میں ڈبہ پکڑا ہوا ہے چوڑیوں کا، تو کہتی ہے کہ ارے ارے ایسے نہیں، اس کو دو، یہ تمہیں خود پہنائے گا، اور چلو سیف میرے سامنے پہناؤ۔ تو سیف کہتا ہے کہ آپ جائیں باجی، میں پہنا دوں گا اس کو۔ تو کہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، اور پھر وہ زبردستی بہن کو کمرے سے نکال دیتا ہے اور پھر اس نکال کے اس کو چوڑیاں پہناتا ہے۔ لیکن وہ ابھی بھی پریشان ہے اس کے رویے پہ کہ وہ کیوں اس طرح سے سختی کرتا ہے میرے ساتھ، کس طرح سے بات کرتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ادھر کبیر ماموں جو ہیں وہ پھر اپنی بہن سے کہتے ہیں، جب وہ ان کو دکھی دیکھتے ہیں، پریشان دیکھتے ہیں، کہ آپ کیوں ذرا ذرا چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو دیکھ کر میرا دل بہت گھبرایا ہے، پریشان ہوا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آپ کو کہتا تھا کہ اتنی جلدی نہ کریں، اس کو پڑھائی کے بعد اسے جاب کرنے دیں تاکہ وہ باہر نکلے، دنیا کو فیس کرے، اور اس کو لوگوں سے بات کرنے کا اور ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ آئے۔ لیکن آپ نے بہت جلدی کی اور سب کچھ جلدی جلدی اس کی شادی کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ کر کیسے آگے پہنچتے ہیں، اور کیا کرن جو ہے وہ سیف کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا سیف جو ہے وہ اپنی پرانی محبوبہ کی طرف کھنچتا رہے گا۔ دیکھتے رہیے ڈرامہ دستک۔